اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ بچوں، آپ کے بہت سے اسباق کے پڑھائی کے دوران میں ایک خوبصورت سی چیز جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس سے بھی آپ لطف اندوز ہو۔ تو اسی طرح حکایات سعدی میں سے ہمیں ایک حکایت ملی ہے، اور تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ ضرور اس سے لطف اندوز ہوں، اور آپ کے والدین بھی اور آپ کے بزرگ بھی، جس کو بھی اس سے مطلب فیض اٹھا سکیں اٹھائیں، ہم میں سے سبھی۔ تو آئیے دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے اور آج کے زمانے میں کتنی وہ ہمیں صاف نظر آ رہی ہے۔ حقائق کے معنی ہوتے ہیں بچوں کوئی داستان بیان کرنا، کوئی بات سبق آموز کہانی جس کے آخر میں کوئی نتیجہ نکلتا ہو۔ تو حقائق یعنی کہانی یا بیان۔ میں نے اغلمش بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے اغلمش کے محل کے دروازے پر ایک سپاہی زادے کو دیکھا۔ سپاہی زادہ یعنی سپاہی کا بیٹا، جو بے حد ذہین، فہیم اور عقل مند تھا۔ فہیم، فہم، کمپریہنشن، آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ سمجھ کر جواب دیں۔ فہیم عبارت پڑھا ہوا ہے نا لفظ، تو تفہیم عبارت، تو فہیم کے معنی ہوتا ہے ذہین، سمجھدار، اور عقل مند اور ذہین، یہ سارے ہم معنی لفظ ہیں۔ سپاہی زادے کو دیکھا جو بے حد ذہین، فہیم اور عقل مند تھا۔ اس کی پیشانی میں بچپن سے ہی بزرگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ عقل و ہوش کی وجہ سے اس کے سر پر بلندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ یعنی آپ کسی بچے سے بات کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے میں کیا قابلیت ہے، اس کی نشو و نما میں کیا کیا کون کون شامل رہا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اساتذہ اکرام۔ تو وہ سارا کچھ ان سب سے فیض یاب ہونے کے بعد وہ خود بھی ہوشیار تھا، تو وہ نظر آ رہا تھا کہ بہت ہی لائق بچہ ہے۔ چونکہ صورت و سیرت دونوں میں لاجواب تھا، بادشاہ کی نظروں میں جچ گیا۔ یہ اغلمش بادشاہ ہے، تو اس نے دیکھا سپاہی زادی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے پاس، سپاہی کے پاس ہی ہوگا، تو بادشاہ کی نظر اس پر پڑی ہوگی، تو بادشاہ کی نظروں میں جچ گیا۔ داناؤں کا قول ہے کہ امارت ہنر سے ہے، یعنی امیری جو ہے ہنر سے ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی ہنر آتا ہو تو آپ امیر ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت سے نہیں۔ مال و دولت کسی وقت بھی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ، گھر ڈھہ گئے، زیورات بہہ گئے، سارا کچھ ہوگا، لیکن ہنر اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ دوبارہ اپنی روزی روٹی کمانے لگ پڑیں گے۔ تو مال و دولت سے نہیں ہوتا، امارت یعنی امیر پن جو ہوتا ہے وہ ہنر سے ہے، مال و دولت سے نہیں۔ اور بزرگی عقل و دانائی سے ہے، عمر سے نہیں۔ یعنی آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں اور آپ لاؤبالی باتیں کریں جن میں کوئی سبق نہ ہو، تو وہ آپ کی بزرگ تو نہیں بھی روئے۔ تو دانائی اور عقل مندی جو ہے وہ اس سے بزرگی ہوتی ہے، عمر سے بزرگی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے نئے عہدے پر مارے حسد کے جلنے لگے۔ یعنی بادشاہ نے سپاہی زادے کو اچھا اعلیٰ عہدہ دے دیا، تو کہنے لگے یہ کیا تھا، ایک سپاہی کا بچہ، تو اس کو کیوں بادشاہ نے، تو وہ اس سے حسد کرنے لگ پڑے۔ اس پہ خیانت کی تہمت لگائی اور اس کی قتل کرنے کی کوشش بھی کی، جو ناکام رہی۔ دوست مہربان ہو تو دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے، یعنی بادشاہ اس کے حمایتی تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آخر ان لوگوں کو تم سے کیا عداوت ہے، عداوت، دشمنی۔ اس نے کہا کہ خدا آپ کی حکومت کو دوام بخشے، دوام ہمیشگی۔ آپ کا سایہ ہما پایا، ہما وہ پرندہ ہوتا ہے جو کسی کے سر پہ کہتے ہیں خیالی پرندہ ہے کہ بیٹھ جائے تو وہ بادشاہ بنتا ہے۔ آپ کا سایہ ہما پایا میں، آپ کے سایہ ہما پایا میں میں نے سبوں کو راضی کیا، یعنی سب کو راضی کیا۔ سبوں، سب، یہ پرانی اردو ہے بچوں۔ سبوں کو راضی کیا سوائے حاسدوں کے، جو میرے زوال کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں ہو سکتے۔ یعنی حاسد جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ مر جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ یعنی میں صرف سب کو خوش کیا، میں نے، حاسد نہیں خوش ہو سکی، وہ میرے زوال کے سوا کسی چیز سے راضی نہیں۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، مگر حاسد کا کیا کروں کہ وہ تو اپنی آگ میں آپ جل رہا ہے۔ یعنی آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا، احادیث میں بھی سنا ہے کہ حسد جو ہے وہ ایک آگ ہے، جیسے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے کو اس کا حسد ہی راکھ بنا دیتا ہے۔ اے حاسد، بہتر یہی ہے
اے حاسد بہتر یہی ہے کہ تو مر جائے تاکہ اس عذاب سے چھوٹے. وہ آپ سپاہی زادہ جو ہے وہ حاسد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے حاسد تو مر جائے تاکہ اس عذاب سے چھوٹے. کیونکہ جس عذاب میں تو مبتلا ہے موت کے سوا اور کوئی تمہیں اس سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا. سمجھ آئیے؟ تو آگے اس کا نتیجہ بچو. بدبخت لوگ خوش بختوں کے زوال کے دل و جان سے خواہشمند رہتے ہیں. یعنی جو خود اونچے درجے پر نہیں پہنچ سکتے وہ دوسروں کی بدبختی چاہتے ہیں، دوسروں کا زوال چاہتے ہیں. آگے انہوں نے نتیجہ دیا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر چمگادڑ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتا تو اس میں نور کے سرچشمے یعنی سورج کا کیا قصور. اور اگر سچ پوچھو تو ایسی ہزاروں آنکھوں کا اندھا ہو جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آفتاب سیاہ ہو. اگر آفتاب سیاہ ہو جائے تو ساری دنیا ہی کا نظام ہی ختم ہو جائے گا. تو ان چمگادڑوں جو حاسد ہیں ان کا ہی ختم ہو جانا بہتر ہے. تو یہاں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کسی سے کبھی حسد نہ کریں. اور اسی لیے آخری جو 2 سورہ ہے تو معوذتین اس میں حاسدوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ سعدی صاحب بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس کہانی سے کہ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے. اور کیونکہ آپ اس سے ویسے فیض یاب ہو سکتے ہیں اس کی خوبیوں سے، اس کے کردار سے، اس کی خوبصورتی سے. لیکن اگر آپ حسد کریں گے تو وہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، وہ آپ کو بالکل جلا کے راکھ کر دے گا. تو انشاءاللہ بچوں یہ سبق آموز کہانی ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں اور اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوبارہ ایک ریویژن ہو جاتی ہے. ہم سورہ فلق کیوں پڑھتے ہیں، سورہ ناس کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں لوگوں کے حسد سے، لوگوں کے شر سے. تو اسی طرح یہ سعدی صاحب نے بھی اس طرح کی حکایتیں لکھی ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ ہمارے دماغ میں دہرائی جائیں وہ باتیں اور ہم ان اخلاقی اقدار کو اپنائیں جو بہترین ہیں، اور ان سے جو نکمی ہیں اور جن سے ہمارا بھلا نہیں ہونے والا ان سے ہم پرہیز کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.